میرے عزیزوں، دوستیاں رب رسول کے پیار پر۔ حضرت ابو ادریس خولانی تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل دمشق آئے، حضور کے صحابی تھے، بڑے خوبصورت جوان تھے، دانت ان کے چمکتے تھے۔ فرماتے میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے، حالہ، اور لوگ حضرت معاذ بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، رش بڑا تھا، بات نہ کر سکا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پہ مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت معاذ بن جبل سے میری ملاقات ہو جائے۔ میں کافی پہلے گیا کہ ان سے مل جاؤں، تنہائی میں کچھ وقت ملے مجھے۔ فرماتے میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آ کے نماز ادا کر رہے تھے، نوافل میں مشغول تھے۔ وہ فارغ ہوئے، میری طرف دیکھا، کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ کی زبان سے قرآن سنا، رسول اللہ کا فرمان سنا، آپ کے لب و لہجے سے مجھے مٹھاس چھلکتی دکھائی دی۔ میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا، واقعی ایسے ہے؟ اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے پاس آیا کروں گا، نوکری کروں گا، خدمت کروں گا، آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں۔ فرمایا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ پھر پوچھا پکی بات ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا سن، پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور اس دوستی کا فائدہ قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 67، یہ گھر جا کے کھولیے گا، ان کو دیکھیے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجیے گا۔ واضح آیت، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کے قول کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست، لیکن جو متقی پرہیزگار ہوں گے وہ یہاں بھی دوست ہوں گے، قیامت میں بھی دوست ہی رہیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے، کہیں گے یا اللہ میں تو نہیں جاتا تھا برے کام، یہ مجھے لے جاتا تھا، دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن فرمایا جو متقی ہوں گے یہاں بھی دوست ہوں گے، وہاں بھی دوست ہوں گے۔ طبرانی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے نیک لوگ ہوں گے نا، ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا، کچھ کے اندر کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والے دوست تھے نا، جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے، اور کریں گے بھی اللہ کی توفیق سے، کہیں گے اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے، خدا بندہ ان کو بھی بلا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا، وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا ہے۔ کہیں گے اے اللہ نہیں انہیں بلا، اے اللہ انہیں بلا، ہم دوستوں کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں ان نیکوں کی سفارش کی برکت سے اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب، جو تمہارا دوست ہے اسے پہچانتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری دوستی کی بنیاد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست کٹھے رہتے تھے دنیا میں، اور جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئیں، سمجھ لے دونوں کے 80% نمبر آئے، 20% میں فیل ہو گئے۔ اب 100% نمبر چاہیے تھا جنت میں جانے کے لیے، اب وہ دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈنے نکلے۔ ماں کے پاس گیا، اماں نیکیاں چاہیے، اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے۔ اب دونوں کو نہیں پتا، علیحدہ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا، اس کا حساب وہاں ہوا، اس کا وہاں ہوا، دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے، دونوں کو کوئی نہیں ملی، رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تیرا کیا بنا؟ اس نے کہا یار 20% کمی رہ گئی۔ تیرا کیا بنا؟ 20% رہ گئی۔ اب دوست تھے نا، دوست دنیا میں بھی سودا نیکی کا، آخرت میں بھی نیکی کا۔ ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر میری والی بھی لے، تو جنت میں جانا۔ دوست تھے نا، حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے، تو جانا، چلو ایک تو جائے نا۔
فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکیاں دے دی، وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خود غرض ہوں، میں کتنا خود غرض ہوں، اس نے نیکیاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں۔ وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا، رونے لگا۔ عرش کا مالک جو سارا کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولا مہربانی کر، میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں، اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے، تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ پہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں دو دوست اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے نیکیاں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، ایک میں کوتاہی رہ گئی، کوئی غلطی بڑی ہو گئی، اب ایک جنت میں دوسرا جہنم میں۔ اب وہ جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا، میرے دوست کو چنگیاں دے لڑ لگی ساتھ میری چولی چ پھول پہ، اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں ہے، جہنم میں، یہ لفظ موجود ہیں، اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے میں یرانے ہوں گے، یہ بھی عنوان ہوگا، قیامت میں یہ رنگ بھی مہکے گا۔ اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں، تو حکم ہوگا کہ وہ تو جہنم میں ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست عرض کرے گا اے اللہ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کہے گا رب کریم سے کہو کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جہنم میں بھیج دے، او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، تے او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے۔ کہا پھر میرے لیے بھی وہی فیصلہ ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت دے دو۔ میرے بھائی معیار دوستی کا دیکھیں، معیار ہم اپنے بچوں کی دوستیاں لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی امیر کی دوستی میں ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امیر کی دوستی اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دے گی، یہ امیر کی دوستی اس کی عادتوں کو بگاڑ دے گی، یہ امیر کا دوستانہ اسے بہت سارے ایسے مسائل کا شکار کر دے گا جو بعد میں قابو سے باہر ہو جائے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں، انہیں دوستانے بنا کے دو، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے یرانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو، کردار کو، نظریات کو بگاڑ دیں گے تمہارے لیے بھی مسئلہ بن جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں مرضی بیٹھے جہاں مرضی اٹھے، ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا لکھاتا گیا، بعد میں بچہ صاحب بڑے ہوئے تو اس نے کہا ابے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں نیا مذہب سیکھ کے آیا ہوں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی ختم نہیں دلانا، کچھ نہیں، فارغ ہے ابا جی، اس لیے کہ میں اب جس صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا۔ ہم نے جب خیال نہیں رکھا اس پودے کا رکھا، اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھی ان کو تلف نہیں کیا، اس کے ساتھ جو غلاظت تھی اس کو ہٹایا نہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑ جاتے ہیں۔ دوستی کا معیار تقوی پہ رکھیں، دوستی کے آداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں، دوست کی کبھی عیب جوئی نہ کریں، دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور دوست کے دوست کو دوست سمجھیں، اس کے دشمن کو دشمن جانیں، اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست، امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کرے، اگر اس کے ذمہ قرضے ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو قرض بھی ادا کرے، اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرے اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھے، گویا وہ سارے کام کرے جن کاموں سے حق دوستی ادا ہوتا ہے، اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدیق، میرا خلیل ہے، اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گنبد خضرا پہ لے جانا اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا۔ آپ ساری کتابیں دیکھ لیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ رکھ کے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے، لیٹنا چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم کے روضے سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ جڑے۔ دوستی تعلق کو نبھائیں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں، غریبوں سے دوستی لگائیں، ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے،
جن کو آپ ہاتھ تھام کے آگے تک لے جا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ یارانہ قائم کریں۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا، سید زادے تھے۔ سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس سند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا امت پہ ضروری ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ان کو فضیلت ہوتی۔ بابا صاحب فرماتے میرے پاس فضیلت تھی، عظمت تھی، میں سید زادہ تھا اور گیلانی سید غوث اعظم کی اولاد، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں۔ ہمارے زمانے میں کچھ برادریاں ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، وہ بڑے بن گئے ہیں، نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اصل مجرم۔ تو اس زمانے میں سادات کرام کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی، ابا جی بھی پیر، دادا جی بھی پیر، پردادا جی بھی پیر، سارے پیر تھے، لیکن میں جب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ، شے کوئی نہیں تھی پاس۔ ہاتھ چموا لینا، نذرانہ لے لینا بات ٹھیک ہے، لیکن نہ علم نہ معرفت، کوئی شے نہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا، پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا، ایک سادہ بابا سائیں عنایت قادری، جس کی کوئی بڑا نام نہیں، کوئی بڑی برادری نہیں، اور کام اس کا کیا ہے، رمبا لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا، لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجتی، اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ کہتا تو اس کی تھاری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا، یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں، وہ رائی ہیں، اب وہاں جائیں بت توڑیں کیسے، ٹوٹتا ہی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے، کیسے ٹوٹے گا؟ لوگ کہیں گے تو مولوی کے پاس جاتا ہے، تو یہ ہو گیا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، ہمیں تانے کا ڈر نہیں۔ درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانا دے گا کہ یہ کدھر چلا گیا، کدھر چلا گیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر نار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئیے پشانٹیے نا۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ 2 4 5 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا، اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھک ہی گیا، میں چلا ہی گیا، میں نے کہا نہیں، اندر کا بت توڑوں گا تو بات بنے گی۔ کہتے قصور کا میں رہنے والا تھا اور مجھے سمجھانے کے لیے اچ شریف سے، جہاں کے آپ رہنے والے تھے، جو پچھلا علاقہ تھا، وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بلے شاہ کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے، قبیلے کے، علاقے کے بڑے۔ میں جب ان کے قریب گیا تو وہ نہیں مجھے جانتے تھے، بزرگ تھے، میں تو جانتا تھا نا، تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو؟ تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں، میری تو کوئی پہچان نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے ایسی اچیرے، ساڈی ذات اچیری، کیونکہ اچ شریف وچ رہنے ہیں، تو اب تو بتا۔ تو بابا صاحب کہنے لگے ایسی قصوری تے ذات بھی قصوری، کیونکہ وچ قصور دے رہنے ہیں، وہ جو چھوٹے تو اپنا قصور مانتے، ہاں جے کوئی سانو اچا مل جائے تے نیویں ہو بینے، بات ختم ہو گئی۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا۔ بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں؟ میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچیل دھو ڈالتا ہے، اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے نا اس نے دھو ڈالے، اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ، میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے، میرا من اسی کے پاس رہتا ہے، میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں، اسی کے پاس بیٹھتا ہوں، اسی کے پاس ہوتا ہوں، اور میری کشش اتنی سخت ہے کہ اب میرا گزارا نہیں، اب اسی کے ساتھ جیڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملنے سزائیں۔
اب اس کی تشریح بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں کی ہے. کچھ نے کہا بابا جی نے بد دعا دی ہے، یہ بد دعا ہے، اگر کہا تو الجھ جاؤ گے، لیکن ہے بھی وہ سید، جھوٹ بھی نہیں. کچھ کہتے ہیں بد دعا دی ہے، اور کچھ کہتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو وہ یاد رکھے وہ جڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملن سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے وہ جنت پینگا پائیں.